بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. انشاءاللہ جیسے جیسے تھر سے اور بجلی بنے گی، جو پانی سے بجلی بنانے کے منصوبے ہیں وہ آن لائن آئیں گے، تو پھر جو صارفین کو سب سے ضرورت ہے، سب سے زیادہ مطالبہ ہے ہم سب جو منتخب نمائندے ہیں ان کے لیے، وہ یہ کہ بجلی سستی ہو اور وافر ہو. اس طرف ہم نے یہ سفر شروع کر دیا ہے. آج ہمیں مشکل لگ رہی ہے، لیکن مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بار بار کہ جی اتنے 41,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت ہے تو بجلی کی کمی کیوں ہے؟ تو یہ بات ہم سب کو واضح ہونی چاہیے. تو لہذا ان 1,000 دنوں کی جو کارکردگی ہے اس کا آج ہم نے اس کو ایکنالج کیا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے 10 سال مکمل ہوئے ہیں. اور وہ اس طرح کہ جولائی 2013 میں محمد نواز شریف بطور وزیر اعظم بیجنگ تشریف لے گئے تھے، اور وہاں اس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بنیاد ڈالی گئی. اور پھر 2 سال بعد اپریل 2015 میں چائنیز صدر شی جن پنگ پاکستان تشریف لائے تھے، تب اس منصوبے پر دستخط ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو اب آج 1,000 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں مکمل ہوئے ہوئے. ضروری تھا کہ 10 سال پہلے یہ ٹرانسمیشن لائن بلوکی میں نہیں تھی، اور یہ جو 886 کلومیٹر حیدرآباد کے قریب مٹیاری ہے، میں وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا الحمدللہ. تو یہ جو پاکستان کی ترقی کے منصوبے ہیں، اس میں محمد نواز شریف کی نظر شامل ہے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر جانا ہے. اور آج جب ہم موازنہ کرتے ہیں کہ آج یہ ٹرانسمیشن لائن نہ ہوتی تو ہمیں بہت بڑا ایک بحران کا سامنا ہونا تھا. بحران تو اور بھی بہت ہے، ادارے بجلی کے تحت جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور یہ بھی آپ کو اور میڈیا کے توسط سے قوم کو بتانا ضروری ہے کہ محمد شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں، جو پچھلے سال اپریل میں شروع ہوا تھا، پاکستان کی بجلی کے نظام میں 5,000 میگا واٹ جو ہے ان کا اضافہ کیا ہے، جس میں سے 3800 میگا واٹ تو باقاعدہ طور پر کمرشل آپریشن ہو رہے ہیں. اس میں بھی جو 2018 سے 22 تک کی ایک غریب دشمن وہ یہ ہے کہ تھر کے سیرا میں سے جو کوئلہ نکلتا ہے اس کے 2,000 میگا واٹ ان پچھلے 14 مہینے میں اس سسٹم میں آئے ہیں. اور یہ بہت بڑا، اس میں ایک شنگھائی الیکٹرک کا 1320 میگا واٹ کا منصوبہ تھا جو بڑے تعطل کا شکار تھا. الحمدللہ مارچ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جا کے اس کا افتتاح کیا. اس کے ساتھ ہی 2 اور چھوٹے پروجیکٹس ہیں ٹیل اور تھل نووا کے نام سے، ان کا بھی افتتاح کیا. تو صرف 1 سال میں 720 میگا واٹ کروڑ سے آئے، 2,000 میگا واٹ تھر سے آئے ہیں، الحمدللہ وہ آن ہوئے. اس کے بعد تیسرا جو ہم نے بجلی کے سسٹم میں ایڈ کیا وہ 1100 میگا واٹ. انہوں نے وہ سارے پروجیکٹ جو بند کر دیے تھے، جن کو، اور آپ کو مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا کہ ان کے جو وزیر تھے، کچھ آپ کے علاقے کے بھی تھے، ان کا علاقے کی ترقی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کی ترقی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لہذا وہ سارے پروجیکٹ جو بند پڑے تھے، جس میں سر فہرست جو ہے وہ کروٹ کا آزاد جموں کشمیر میں دریائے جہلم کے اوپر 720 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ ہے جو الحمدللہ 1 سال سے چل رہا ہے. اس کے بعد جو
پاکستان کی ترقی کے جو منصوبے ہیں، چاہے وہ تھر میں ہیں، چاہے وہ نیوکلیئر ہیں، چاہے وہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور جو ہے وہاں آزاد کشمیر میں ہے، پاکستان کی ترقی پر محمد نواز شریف کی مہر لگی ہوئی ہے۔ چاہے آپ گوادر جائیں، آپ تھر جائیں، آپ سکھی کناری جائیں، آپ ناران جائیں، آپ انشاءاللہ اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو داسو ڈیم کے اوپر اور مومند ڈیم کے اوپر، یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جس میں میاں نواز شریف کی جو پاکستان کی ترقی کی سوچ ہے، اور اس میں ہمارے دوست چائنا نے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ اس پچھلے سال میں میں ان کا شکر گزار ہوں، ڈائریکٹرز کا، چیئرمین حضرات کا۔ انہوں نے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارے کام جو رکے ہوئے تھے 2018 سے 22 تک، جس میں یہ جو سیفٹی ایکوپمنٹ ہے، سیفٹی ایکوپمنٹ مینلی کیا ہے؟ ایک تو ہم نے جو انسولیٹڈ بکٹس خریدنی ہے کہ لائن مین کو کھمبے پر چڑھنا نہ پڑے، اس کو گاڑی ایسی ہو جو اس کو ایلیویٹ کرے اور وہ ریپیئر کرے، اور پھر لائن مین کی اپنی پروٹیکشن کے لیے جو ایکوپمنٹ ہے اس کا انتظام تمام جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ کر رہی ہیں۔ لاہور نے بھی اس میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، گجرات نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے۔ میں بھی حیدرآباد گیا ہوا تھا تو ہم نے وہاں 2018 مئی تک کہ ہمیں یہ ایشو تھا کہ اس کو ایکسپورٹ کیسے کرنا ہے، وہاں ہمیں وہ بھی ایک نحوست آئی اور چینی جو ہے اس کی پروڈکشن کم ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو اندازہ بھی ہوگا کیونکہ دیہاتی علاقہ ہے اور زرعی علاقہ ہے کہ الحمدللہ گندم کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے اس سال، جو اور بڑی مشکل سے یہ فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کیا، لیکن بلوکی میں نہیں تھی، اور یہ جو 886 کلومیٹر حیدرآباد کے قریب مٹیاری ہے، میں وہاں بھی مجھے جانے کا موقع ملا ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو پاکستان کی ترقی کے منصوبے ہیں، اس میں محمد نواز شریف کی نظر شامل ہے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ میاں نواز شریف نے اس وقت ایک ایسی پلاننگ کی، ایسی سوچ کی جس کا عام طور پہ عام صارفین کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر تک، ان کی دکان تک، ان کی فیکٹری تک، ان کی ٹیوب ویل تک بجلی لانے میں کتنے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ آج یہاں چونکہ چائنا کی جس کمپنی جو اسٹیٹ گرڈ ہے، ان کی جو سرکاری کارپوریشن ہے، اس نے یہ سارا پروجیکٹ بنایا تھا، تو اس کے چیئرمین تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے ایک فنکشن کیا، اس سارے معاملے کو ڈسکس کیا، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان کو ڈسکس کیا، اور یہ بھی آپ کو اور میڈیا کے توسط سے قوم کو بتانا ضروری ہے کہ محمد شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں، جو پچھلے سال اپریل میں شروع ہوا تھا، پاکستان کے بجلی کے نظام میں 5000 میگا واٹ جو ہیں ان کا اضافہ کیا ہے، جس میں سے 3800 میگا واٹ تو باقاعدہ طور پر کمرشل آپریشن ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی جو 2018 سے 22 تک کی ایک غریب دشمن اور ترقی دشمن حکومت تھی، انہوں نے وہ سارے پروجیکٹ جو بند کر دیے تھے، جن کو، اور آپ کو مجھ سے بہتر اندازہ ہوگا کہ علاقے کے بھی تھے، ان کا علاقے کی ترقی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پاکستان کی ترقی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ سارے پروجیکٹ جو بند پڑے تھے، جس میں سر فہرست جو ہے وہ کروٹ کا آزاد جموں کشمیر میں دریائے جیلم کے اوپر 720 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ ہے، جو الحمدللہ 1 سال سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد جو پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا سنگ میل اس سال میں ہم نے عبور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تھر کے صحرا میں سے جو کوئلہ نکلتا ہے، اس کے 2000 میگا واٹ ان پچھلے 14 مہینے میں اس سسٹم میں آئے ہیں، اور یہ بہت بڑا، اس میں ایک
शंघाई इलेक्ट्रिक का 1320 मेगावाट का मंसूबा था जो बड़े तातुल का शिकार था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाके उसका इफ्तिताह किया। उसके साथ ही 2 और छोटे से उनका भी इफ्तिताह किया। तो सिर्फ एक साल में 720 मेगावाट करोड़ से आए, 2000 मेगावाट थर से आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑन हुए हैं। उसके बाद तीसरा जो हमने बिजली के सिस्टम में ऐड किया वो 1100 मेगावाट जौहरी मंसूबा जो 1100 K3 के नाम से है, उसका इफ्तिताह भी शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है। और मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की और अल्लाह का शुक्र करने की जगह नहीं हो सकती कि जब हम वज़ीर-ए-आज़म के साथ K3 न्यूक्लियर का इफ्तिताह करने गए तो उसके कंट्रोल रूम के दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई है, और वो लगी हुई है नवंबर 2014 में मोहम्मद नवाज शरीफ उसका संग बुनियाद रख रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की तरक्की के जो मंसूबे हैं, चाहे वो थर में हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हैं, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वहाँ आज़ाद कश्मीर में है, पाकिस्तान की तरक्की पर मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहर लगी हुई है। चाहे आप गवादर जाएं, आप थर जाएं, आप सुखी किनारी जाएं, आप नारान जाएं, आप इंशाल्लाह उस पर भी हम काम कर रहे हैं जो दासू डैम के ऊपर और मोमन डैम के ऊपर। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान की तरक्की की सोच है, और उसमें हमारे दोस्त चाइना ने एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। और जो इस साल हमने बिजली सिस्टम इंशाअल्लाह जैसे जैसे थर से और बिजली बनेगी, जो पानी से बिजली बनाने के मंसूबे हैं वो ऑनलाइन आएंगे, तो फिर जो सारफीन को सबसे ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मुतालबा है, हम सब जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए, वो ये कि बिजली सस्ती हो और वाफर हो। उस तरफ हमने ये सफ़र शुरू कर दिया है। आज हमें मुश्किल लग रही है, लेकिन मुझसे लोग पूछते हैं बार बार कि जी इतने 41,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है, तो बिजली की कमी क्यों है? तो ये बात हम सबको वाज़ेह होनी चाहिए। ये तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इस पर काम कर रही हैं। जो एहलकार हैं उनकी जानें हमारे लिए बेहद अहम है। उनके ख़ानदानों का रोज़गार, उसकी ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है। तो लिहाजा 2 बातें हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके लिए वो हिफाजती इक्विपमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन मेरी एहलकारों से भी